یہ ہر نیکی کے اندر یہ خاصیت موجود ہے. سبحان اللہ. اس لیے کسی عمل کی توفیق مل رہی ہے تو قدر کرو، معمولی سمجھ کے اسے چھوڑو نہیں. اور فرمایا ہر گناہ میں خاصیت ہے عذاب کی، چھوٹا ہو یا بڑا. معمولی سمجھ کے نیکی کو چھوڑو نہیں، اور معمولی سمجھ کے گناہ پہ جرأت مت کرو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ہر گناہ کے پیچھے اللہ کی ناراضگی چھپی ہوئی ہے. اگر تم نوافل نہیں پڑھ رہے، نفلی عبادات نہیں کر پا رہے اور نفلی اعمال نہیں کر پا رہے، کوئی بات نہیں، تم پھر بھی ولی اللہ بن سکتے ہو، بشرط یہ کہ تم گناہ نہ کرو. اور تمہاری زندگی میں ہزاروں نوافل ہیں اور نفلی عبادتیں بہت نمایاں ہو، لیکن زندگی میں گناہ ہیں، تو ہر گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہوا. کسی گناہ کی نحوست آ سکتی ہے اور مہینوں نہیں سالوں کی محنت ضائع ہو جائے گی. مہینوں نہیں سالوں کی محنت ضائع ہو جائے گی. اس لیے میرے عزیزو، گناہ سے ایسا ڈرو جیسے ہم سانپ سے ڈرتے ہیں، اور بڑے سانپ سے بھی ڈرتے ہیں، چھوٹے سانپ سے بھی ڈرتے ہیں. بڑی آگ سے بھی محفوظ رہتے ہیں، چھوٹی آگ کی چنگاری سے بھی اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، بچوں کو بھی دور رکھتے ہیں. ارے میاں، اس چھوٹی چنگاری سے بڑی آگ بھڑک سکتی ہے، ایسا ہی کرتے ہیں. گناہ ایسی چیز ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور ولی کی نشانی کیا ہے؟ ولی کی نشانی یہی ہے کہ اسے گناہوں سے پرہیز نصیب ہو جائے. اللہ کا جو دوست ہوتا ہے نا، اس کی نشانی یہی ہے کہ اسے گناہوں سے پرہیز نصیب ہو جائے. تو ولی ہے. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کسی نیک عمل کو حقیر نہ سمجھنا، ہر نیک عمل میں خاصیت ہے مغفرت کی. سبحان اللہ. اور اسی طرح ہر گناہ میں خاصیت ہے عذاب کی، چھوٹا ہو یا بڑا، گناہ نہ ہو بس. اور پھر بھی اگر پاؤں پھسل جائے میرے عزیزو، بہت جلدی کرو، بہت ہی جلدی کرو کہ اللہ سے معافی مانگو، تاکہ اس کا ریئیکشن زندگی میں نہ آئے، کہیں زندگی میں اس کی نحوست نہ آئے، کہیں زندگی میں اس کی نحوست نہ آئے. بس اوقات آدمی دیکھتا ہے، گناہ کرتا ہے، سمجھتا ہے کچھ نہیں ہوا، حالانکہ بہت کچھ ہو چکا ہوتا ہے. کسی نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے، یا کسی نیکی کا خشوع ختم ہو جاتا ہے، یا نعمتوں کا ایک سلسلہ اس پہ جاری تھا وہ بند ہو جاتا ہے، روحانی ترقی ہو رہی ہوتی ہے، رک جاتی ہے، ریئیکشن ہوتا ہے. اور بس اوقات مادی دنیا کے اندر بھی اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں.